لمن الملک اليوم، اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے؟ جواب ملے گا اللہ کی، جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جواب آئے گا، آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ نے اپنے قیامت کے دن اپنا نام غفور الرحیم نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا ہوا ہے، چھایا ہوا، اپنے بندوں پر چھایا ہوا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ظاہر جلال میں تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یعنی ہزاروں سال لوگوں کی نافرمانیاں نہیں دیکھی کیا؟ اور لوگوں کو ڈھیل نہیں دی ہے؟ ابھی تک تو دیر ہے نا جی، ہزاروں سال سے دنیا آباد ہے، نافرمان مر رہے ہیں، ڈھیل ملتی جا رہی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، ابھی اس وقت اربوں لوگ نافرمان موجود ہیں، لیکن قیامت والے دن تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا۔ قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے کہ اگر ایک یہ بات نہ طے پا چکی ہوتی کہ آخرت کے دن پکڑ ہوگی تو اے نبی علیہ السلام کب سے دنیا میں ہم ان کا معاملہ طے کر دیتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اکیلے اللہ کی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کما کر لایا ہے۔ کیا کما کے لایا؟ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، روپیہ ہے، ریال ہے، نیکیاں۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ حساب کتاب بھی جناب 60 سال نے تو 60 سال صحابہ سے چاہیے دینے، نہ، فوراً حساب ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَيْنَ الْحَنَاجِرِ، اے نبی علیہ السلام ان کو ڈر سنا دیجئے اس دن کے بارے میں جس دن دل جو ہیں وہ گلوں کو آ جائیں گے۔ انہیں کہتا ہے کلیجہ منہ کو آنا، اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے۔ یہ حالت ہو جائے گی۔ کاظمین، دہشت کے مارے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا کوئی سفارشی کہ جس کی سفارش مانی جا سکے۔ یہ تو دنیا میں مشہور ہے نا کہ جی وہ دھونس کے ساتھ بخشوا لیا جائے گا، شفاعت بالاذن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شفاعت کروائے گا، بالوجاہت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 88B میرا شفاعت کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت جس کی کریں گے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ کریں گے، دھونس کے ساتھ نہیں، ورنہ یہ حدیث تو نہ ہوتی بخاری اور مسلم کی کہ اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ دنیا میں میرے مال سے جو مجھ سے لینا ہے میری بیٹی فاطمہ لے لے، آخرت میں اللہ نے پکڑ لیا تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن کے اندر کہ شفاعت ہے اذن کے ساتھ ہے۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، لیکن وہ پنجابی والا محاورہ ہے نا، کہنا تینوں تے سنانا نو نو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سیدہ فاطمہ سے ہے، لیکن اصل میں میسج پوری امت کو دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں آ کے لوگ کلیم کریں کہ جناب اسی تو جنت ہی لے جائیں گے تو انہوں۔ جس طرح آج ہمارے تصوف کے سلسلوں میں یعنی یہ لوگ بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعوے کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے، یعنی شرم و حیا نہیں ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنا۔ ان بزرگوں نے نہیں کیے ہوں گے، یقیناً ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف منسوب کر دی، اور اگر ان بزرگوں نے بھی کیے تو غلط کیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بزرگوں کی ہمیں دھونس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کلمہ پڑھایا، یہ کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی کوئی خدمت صرف کلمہ پڑھانا ہی ہے اور کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے تو کلمہ تو قادیانیوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، اور سنیوں سے پوچھیں تو شیعہ کے بزرگوں نے ایران میں شیعہ کو بھی کلمہ پڑھایا، وہ ان کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے وہ سنیوں کا کلمہ ماننے کے لیے، تو ان کے بزرگ نہیں گزرے، ان کے بزرگ ہیں تو ان کے بزرگ بھی ہیں، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے بزرگ ہیں تو ان کے بزرگ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین،
اللہ جانتا ہے جو خیانت ہے لوگوں کی آنکھوں میں، آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کرتے تھے نا، جا کے مجلس میں بیٹھتے تھے، پھر آنکھوں سے یوں اشارے کرتے تھے تک کے پہ کہندا ہے۔ ادھر بھی کئی لوگ اس طرح آتے ہیں ججمنٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو یوں اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں خیانت، آنکھوں کی خیانت کو بھی، کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، میری بات کی جا رہی ہے اور تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو، اس کے اوپر بھی پکڑ کی جائے گی۔ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو تم سینے میں چھپاتے ہو۔ کس نیت کے ساتھ آئے ہو درس قرآن سننے کے لیے، کس نیت کے ساتھ آئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، اللہ کو پتہ ہے۔ واللہ یقضی بالحق، قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو ان کے تو قبضے قدرت میں کوئی شے نہیں ہوگی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جناب نہیں جی، انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ لے جاؤں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تو بھی نہ اس بات پہ اکڑنا کہ تم میری بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا۔ سب سے بڑا پیر تو یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے گھر والے نہ لے جاؤں؟ تو یار یہ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، یا تو یہ دعوے کرنے والے ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا جو وہ خود دعوے کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ مرد ہی لگ پتا جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتا جائے گا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی کسی کے قبضے میں کوئی شے نہیں ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ڈھیل دے رہا ہے، پکڑے گا ایک باری، ڈوری کھینچے گا آخرت کے دن۔ آخرت تو بہت دور ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، مرتے، بلکہ قرآن حکیم میں تو کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں، سورۃ الانعام کے اندر آئی ہیں اور باقی صورتوں کے اندر، کہ جب گناہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے اسی وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں نزع کے عالم میں کہ چلو اس عذاب کی طرف۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلی امتیں گزری ہیں، کانوا ہم اشد منہم، وہ مشرکین عرب سے بھی زیادہ مضبوط لوگ تھے، قوہ اپنی قوت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین میں زیادہ آثار چھوڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیں جو یہ پیرامڈز آف گیزا ہیں قاہرہ کے اندر، جو پیرامڈز اہرام مصر بنے ہیں، یعنی ان کو تقریباً 10,000 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ، مشرکین عرب سے بھی یہ پہلے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے زمین میں چل پھر کے دیکھو، تم سے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے نشان دنیا میں چھوڑے ہیں ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، تم تو شاہی کوئی نہیں ہو۔ جو مصر کے فرعون تھے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، فَكَفَرُوا، تو انہوں نے انکار کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کو رسول نہ مانا جائے، بلکہ انکار یہ بھی ہے رسول مان کے بھی اس کی بات نہ مانی جائے، یہ بھی انکار ہے۔ میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے، باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے 5 حدیثیں پیش کی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے۔ لہٰذا یہ جب قرآن کی آیات آتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی وہ ٹرمپ کے بارے میں یا کلنٹن کے بارے میں یا بش کے بارے میں یا مودی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اے اللہ دے بندو، تہاڈے ماں پیو دے بارے تہاڈے بارے بھی یہی آیات نے، جے تسی بھی وہی کام کرو گے تے خالی خلی کلمہ پڑھنے کچھ نہیں ہونا، صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات ہونے ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے پکڑ لیا ان کو۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور سخت گرفت فرمانے والا، سزا دینے والا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اور سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔
اور یہی عقیدہ جو انسان کا قبلہ درست کر رکھتا ہے کہ انسان کو مر کے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. اگر یہ تلوار نہ لٹکی ہو تو کبھی بھی انسان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ انکار کرنے والے ہیں. انکار ایک تو عقیدے میں انکار ہے کہ آپ کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیں، اور ایک اعمال میں انکار ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے. تو کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بڑا عجیب لیا گیا کہ اس سے مراد شاید ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی یہ لوگ ہیں. نہیں، کفر عملی بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان لکھا جائے گا، نام مسلمانوں والا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، عملاً تو کافر ہے. اکثر لوگ جناب پوچھ رہے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں سے، او جی جناب وہ یہاں پہ ہم اپنے مردوں کو کافروں کے قبرستان میں دفنا دیا کریں، کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کافروں کے علماء جو ہیں، جو کافروں کے قبرستان ہیں وہ عذاب کی اماجگاہ ہیں، اس لیے ہم اپنے دوسرے ملکوں میں لاشیں بھجواتے ہیں واپس اپنے مسلمان ملکوں میں، اور لیکن اس میں پھر تردد ہوتا ہے، 8-8 10-10 دن کی ذلت کاٹنی پڑتی ہے، پھر وہ سارے عذاب بھی نکال لیتے ہیں، پیچھے بھی رشتہ دار سارے ٹنگے ہوتے ہیں، پوری زندگی وہ فون سنتے رہتے ہیں ان کے، اور مرنے کے بعد 1 ہفتے کی سزا ان کو یہ بھی ہوتی ہے کہ لاش کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ زیادہ تکلیف ان کو کاٹنی پڑتی ہے پچھلے رشتہ داروں کو. اور لوگ وہاں پہ اس لیے نہیں دفنا رہے ہوتے کہ جی وہ کافروں کا قبرستان ہے. اور بھائی تو یہاں کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمانوں کے قبرستان ہے. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں یہ سارے نمازی تھے؟ 1% بھی نہیں ہوتے نمازی. تو یہ کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ شناختی کارڈ کے مسلمانوں والے قبرستان ہے. اللہ کے حضور یہ مسلمانوں والے قبرستان نہیں ہے. تو قبرستان کوئی بھی آپ جہاں پہ اس کو دفنا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یا بے نمازی کافروں کا قبرستان ہے یا یہودی عیسائی کافروں کا قبرستان ہے. مدینہ شریف میں جو بقیع غرقد ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں سانجائی قبرستان تھا، وہیں پہ منافقین کی قبریں بھی ہیں، وہیں پہ کافروں کی قبریں بھی ہیں، وہیں پہ مشرکین کی قبریں بھی ہیں، وہیں پر صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں علیہم رضوان. تو اللہ کی آیات میں تو جھگڑتے نہیں مگر وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا شہروں میں بڑے کر و فر کے ساتھ پھرنا، یعنی ان کا جو دنیاوی سٹیٹس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حضور منظور نظر نہیں ہے تو اللہ نے دنیاوی ان کو اچھا سٹیٹس کیوں دیا ہوا ہے، یہ چیز آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اگر نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ دھوکے میں مبتلا نہ ہو کافروں کا سٹیٹس دیکھ کے، تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ یعنی انسان کی ایک صفت ہے کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثرات ضرور آتے ہیں. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کافروں کا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں رہنا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر تو نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت کیوں نہیں کرتا. آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا بلکہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. آخرت جو ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، دنیا ہو سکتا ہے کافروں کو زیادہ ملے اور یقیناً ملے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن قرآن حکیم میں واضح آیا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تمہارے رب کے حضور پرہیزگاروں کے لیے. دنیا ٹھیک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دے گا اور تابع فرمان لوگوں کو بھی دے گا اور بسا اوقات نیک لوگوں کو آزما بھی لے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے اور اسی طریقے سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کذبت قبلہم قوم نوح،
ان سے پہلے بھی یعنی مشرکین عرب سے پہلے بھی قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد اور گروہوں میں، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان تمام پیغمبروں کے زمانے میں کئی گروہ ایسے تھے جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کے ساتھ بغاوت پر اتر آئے، یہاں تک کہ وہ ہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے، گرفتار کر لے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ جب آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے اس دوران آپ کے قتل کا بھی انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ وقت کے پیغمبر کے خلاف ان کی امتیں وہ کھڑی ہو گئی۔ امت کی بھی دو اقسام ہے، ایک امت اجابت ہے جیسے ہم ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی، ایک امت دعوت ہے جیسے یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی امت ہے لیکن امت دعوت ہے، ان تک ہم نے دعوت پہنچانی ہے۔ تو جو مخالفین ہوتے تھے نبیوں کے، ہوتے تو امت ہی تھے ان کے، لیکن وہ نبیوں کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کرتے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی، پکڑنے کی بھی۔ وجادلوا بالباطل، اور جھگڑا کرتے تھے ان کے ساتھ باطل طریقے کے ساتھ، لیدحضوا به الحق، تاکہ حق کو اس سے جھٹلا دیں۔ فاخذتهم، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، تو بتاؤ پھر میرا عذاب کتنا شدید ہوا۔ بیسیکلی اس میں دھمکی ہے، ظاہر پس منظر میں نبی علیہ السلام کی 10 سال کی دعوت ہے، مشرکین عرب میں سے صرف 125 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ پھر تانا بھی دیتے ہیں کہ اگر تم سچے پیغمبر تھے تو ہم پر عذاب بھی نہیں آیا، تمہاری دعوت بھی اتنے لوگوں نے قبول نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی کی دی جا رہی ہے، اور مشرکین عرب کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر ٹال نہیں سکتے۔ پھر عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں، 70 سردار ان کے جو ہیں وہ قتل ہوئے، اور اس کے بعد غزوہ خندق میں، اور پھر غزوہ حنین تو آخری قسط تھی مشرکین عرب پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طریقے سے تمہارے رب کی بات پکی ہو گئی، طے پا گئی ان لوگوں پر جو کہ انکار کرنے والے تھے، انہم اصحاب النار، کہ وہ ہیں دوزخی۔ یعنی دنیا میں تو یہ معاملہ ہے ہی ہے کہ عذاب آئے گا، اور دنیا میں اگر کسی پر عذاب کی قسط نہ بھی آئی، آخرت کا معاملہ اس کے اوپر ہے کہ وہ دوزخی ہیں، وہ آخرت کا عذاب تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اب بڑی اہم ترین آیات آ رہی ہیں اگلی، اہل ایمان کی اللہ کے حضور کیا وقعت ہے، کیا عزت ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور کس حد تک کہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ایون فرشتے بھی، وہ بھی انسانوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم میں، سورۃ المؤمن کی اہم ترین آیات ہے۔ الذین یحملون العرش، اللہ کے وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تمہارے رب کی حمد بیان کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ، جو صحیح بخاری میں آیا کہ ان کے کلمات کیا ہوتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے گرد اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں ان کے لیے دعا مانگو، مجھ سے استغفار کرو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ شناختی کارڈ والے نہیں ہیں مسلمان۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بات مان لیں۔ اور ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اے رب ہمارے، تیری رحمت نے ہر چیز کو اپنا وسعت سے گھیرے ہوئے ہے، وعلما، اور تیرے علم نے، فاغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جو واقعی توبہ کر لیں، واتبعوک،
سبیلک اور تیرے راستے کی پیروی اختیار کر لیں. دیکھ لیں جو میں نے بات کی تھی نا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی توبہ یہ ہے کہ گناہ بھی دب کے کرو تو توبہ بھی دب کے کری آؤ. اور قرآن حکیم کی توبہ یہ ہے کہ وہ فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کریں وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اور تیرا راستہ اختیار کر لیں. قرآن حکیم میں تو خالی توبہ ہے ہی نہیں ہے, ایک خالی کھلی توبہ جڑی ہے, ایک کھوکھلی توبہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو فرشتے دعا ان کے لیے کر رہے ہیں جو توبہ کر کے سیدھا راستہ اختیار کر لیں. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور اے اللہ ان کو بچا لے عذاب جہنم سے, دوزخ کے عذاب سے, کہ انہوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم اے رب ہمارے اپنے ان مومن بندوں کو داخل فرما دے ہمیشہ کی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. دیکھیں فرشتوں کو کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انسان کتنی اہم مخلوق ہے, اللہ کی کریشن کا کیسا کلائمیکس ہے کہ فرشتے بھی, عرش کو تھامنے والے فرشتے اور اس کے گرد طواف کرنے والے فرشتے, وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں اللہ جو توبہ کریں, جو سیدھا راستہ اختیار کر لیں, اے اللہ ان کو معاف کر دے, ان کو ایسی ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم اور اے اللہ جو کوئی نیکوکار ہیں ان کے والدین میں سے, ان کی بیویوں میں سے, ان کے بچوں میں سے بھی, ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہی وہی آیت ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا تھا کہ اگر کسی شخص کی اولاد نیک ہے, ماں باپ اتنے نیک نہیں ہیں لیکن 33 نمبر لے کے پاس ہو چکے ہیں, وہ یعنی وہ نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں اور بالکل ڈیٹم پوائنٹ پہ وہ جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن اولاد جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ہے, ماں باپ جو ہیں وہ بالکل ریتی نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعا کی برکت سے اور اس نیک بندے کی لاج رکھتے ہوئے ان کے ماں باپ بیوی بچوں کو بھی اعلیٰ درجے کی جنت میں ساتھ کر دے گا. یہ تو بہت بڑا ہی ایک انسینٹیو ہے. بہرحال شاید اسی لیے لوگ اپنا ایک بچہ حافظ قرآن بنا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے نہیں جانا پائی ایک کنو کڈ لو, ایڑے لولے لنگڑے حافظ قرآن تسی بنا کے کٹ رہے ہو نا, انہوں تے فضیلت نہیں ہے. قرآن کے حلال کو حلال جاننے والا, حرام کو حرام جاننے والا, قرآن پہ عمل کرنے والا. آپ میرا یوٹیوب پہ ذرا کلپ لکھیں حافظ قرآن کی فضیلت تو پتہ چلے کہ اس طرح دا حافظ قرآن تے شاید لکھیں جی بھی نہ تو لبے, لاکھوں میں ایک حافظ قرآن بھی ایسا نہ ملے جس کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, جس طرح آپ کے کھانے سے آپ کا پیٹ بھرنا ہے نا, کسی اور کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا, اسی طریقے سے آپ نے نیک عمل اختیار کرنے ہیں تو آپ نے جنت میں جانا ہے. آپ کے بچوں کی جیسے آپ نے جنت میں نہیں جانا, کیونکہ یہ الفاظ دیکھیں وَمَنْ صَلَحَ اور اے اللہ ان نیک بندوں میں سے وَمَنْ صَلَحَ جو نیکوکار ہیں, من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں, وازواجہم ان کی بیویوں میں, وذریتہم اور ان کی اولاد میں. یعنی یہ جو نیک بندہ ہے اگر اس کے ماں باپ بیوی بچے نیک ہیں تو ان کو ساتھ کر دے. کلیئر ہو گیا؟ اے نہیں کہ پتر حافظ قرآن ہے پیو جڑا ہے وہ چرسی پوڈری ہے تو وہ بھی نال ہو جائے گا, نہیں. وَمَنْ صَلَحَ جو صالح ہے اللہ, اگر ان کے ماں باپ صالح ہیں یعنی وہ ریتی نمبر لے کے پاس ہو کے جنت میں پہنچ چکے ہوئے ہیں, تو یہ تو چونکہ اعلیٰ کلاس میں ہے, دنیاوی اعتبار سے یہ تو رہ رہا ہے F11 کے اندر, ٹھیک ہے نا جی. اور ماں باپ جو رہ رہے ہیں وہ جناب رہ رہے ہیں 22 نمبر چنگی پہ بکرا منڈی, تو یا اللہ ان کو F11 میں کر دے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اگر ڈیٹم لیول بھی اچیومنٹ نہیں ہے پھر کوئی نہیں. انک انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے. العزیز الحکیم ہمیشہ آتا ہے, یعنی غالب ایسا ہے کہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے اپنے نافرمانوں کو, لیکن حکمت ہے ڈھیل دیتا ہے. حکمت کا تقاضا ہے کہ ڈھیل دیتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں پکڑے گا, دنیا میں ڈھیل دیتا رہتا ہے.